أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ حبیب نجار نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اور ان لوگوں نے بے دردی سے ان کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو جنت کی بشارت سنائی گئی۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں ایک بات تو ہمیں یہ جاننی چاہیے کہ شہادت کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ کے خاطر جو اپنی جان دیتا ہے، جس کو شہید کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ شہید کو 6 اعزاز ملتے ہیں۔ حضرت مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شہید کے لیے 6 اعزاز ہیں۔ نمبر 1، ادھر جان نکلی کہ ادھر مغفرت ہو گئی اور اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ مغفرت ہو جاتی ہے، جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، قیامت کی مصیبت سے مأمون اور محفوظ رہے گا۔ نمبر 4، اس کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا جاتا ہے، اور ایسا تاج کہ جس کا یاقوت، ایک یاقوت اگر ہو وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ نمبر 5، اس کی شادی کرا دی جاتی ہے حور عین سے، گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورت، جنتی عورت سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اور نمبر 6، 70 آدمیوں کی سفارش یہ کر سکتا ہے، اس کی سفارش قبول ہوگی 70 آدمیوں کے حق میں۔ اب دیکھیے کتنا اونچا مقام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جن الفاظ کے اندر ان کے جنت کے داخلے کی بات کہی ہے، قیل ادخل الجنہ، اب قیل کا جو لفظ ہے اس کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ ابھی تو حساب کتاب ہوا نہیں ہے، جنت کا فیصلہ تو ابھی ہوا نہیں، تو کیسے جنت میں داخلہ ہو گیا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بھئی جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے،
جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے. جب آدمی ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، مومن کی بہت ساری خوبیاں ہیں، تو اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیری جگہ ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کی برزخی زندگی شروع ہوئی ہے، برزخی، اس کے اندر جنت کے پھل پھوٹ اور جنت کی نعمتوں سے اس کو لطف اندوز کرایا جاتا ہے. جنت کی نعمتوں سے اس کو راحتیں پہنچائی جاتی ہے. اس کو کہا گیا کہ قیل ادخل الجنہ. اور کس کی طرف سے کہا گیا؟ فرشتوں کی طرف سے کہ بھائی جنت میں داخل ہو جا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہا نہیں گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، بلکہ ادھر روح نکلی، ادھر جنت میں ہو گیا داخل. سمجھنے کی بات ہے. قرآن مجید کے اندر بار بار ایک بات آئی ہے، وَأَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. انما امرہ، اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ لفظ کن بولنے میں کتنی دیر لگتی، کوئی دیر نہیں. کہا کہ بس اللہ تعالیٰ کا ارادہ وہ چیز ہو جاتی ہے. تو مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ لفظ کن بولتے تو ہو جاتا ہے. تو وہ کہا نہیں گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، بلکہ ادھر روح نکلی اور دوسرا قدم جنت میں. اصل میں اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ بھی سن لے. امام ابو زرع ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ محدث حدیث بیان کر رہے تھے. امام ابو زرع حدیث بیان کرتے کرتے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ اتنا بولے تھے اور انتقال ہو گیا. تو اب اس کو کیا کہیں گے کہ انہوں نے حدیث پوری کی، کر دی، عمل سے کر دی، زبان سے تو نہیں کی، قول سے نہیں کی، دخل الجنہ پورا نہیں بولے. لیکن اللہ کے نبی کا ارشاد کیا ہے کہ جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی تو کہاں ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا. تو ان کی آخری بات تو لا الہ الا اللہ ہوئی اور پھر بھی روح نکل گئی، تو وہ عمل سے دخل الجنہ. سمجھے؟ میں ایک لطیفہ آپ کو سناؤں، اس کے اوپر ایک چوک سے سمجھاؤں کہ 2-4 دوست کسی ہوٹل میں پہنچے. ہوٹل میں جا کے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا کہ ویج اینڈ نان ویج. تو کہا کدھر جائیں گے؟ تو کہا ویج تو کھاتے کھاتے تھک گئے، نان میں چلو نان ویج میں چلتے ہیں. نان ویج میں جب گئے تو کہا لکھا تھا کہ وی آئی پی اور آرڈینری، کہ یہ بہت خاص لوگوں کا ہے، یہ آرڈینری. کہا آرڈینری تو گئے ہیں، وی آئی پی میں چلتے ہیں. ادھر گئے، وہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ پیسوں کے ساتھ ملے گا اور یہ فری ملے گا. تو کہا پیسے خرچ کرنے سے فری میں ہی چلے جائیں. تو فری کی طرف گئے تو وہ راستے کے اوپر کھڑے تھے، راستے کے اوپر کھڑے تھے. سمجھے کہ یہاں کھانا فری ہے تو باہر نکلو، فری کھانا نہیں ملے گا.
تو یہ عمل کے ذریعے بتایا گیا، لکھا ہوا نہیں تھا بس وہی کہ یہ راستہ پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا کہ ان کی ادھر روح نکلی، جنت میں داخلہ ہو گئے، قیل ادخل الجنہ۔ اور یہ بڑی سعادت ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ فرماتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنے منہ کے اندر کوئی بات بول رہے ہیں۔ بیٹے نے سوچا کہ ابا کچھ کہہ رہے ہیں تو کان لگایا، دیکھا کہ لا بعد لا بعد یہ بتلا بول رہے ہیں اپنی زبان سے، لا بعد ابھی نہیں ابھی نہیں۔ جب اچھی طرح ہوش آیا تو پوچھا کہ ابا کیا بات تھی؟ کہا بڑے خطرے کی بات تھی، وہ یہ ہے کہ شیطان اپنے سر کے اوپر خاک ڈالتا جا رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ تو نکل گیا ہمارے چنگل سے، تو بچ گیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی کچھ سانس باقی ہے، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حبیب نجار کو جب جنت کی بشارت سنائی گئی تو یہ دنیا سے جاتے جاتے کیا کہہ رہے ہیں؟ قال یا لیت قومی یعلمون، آپ نے فرمایا کہ کاش میری قوم جان لیتی، میری قوم کو پتہ چل جاتا۔ کس بات کا؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے میری مغفرت کیوں کر دی اور مجھے کیوں معزز لوگوں میں سے بنا دیا۔ قوم نے کیا کیا ہے؟ شہید کر دیا ہے، دنیا سے جا رہے، لیکن پھر بھی زبان کے اوپر یہ بات ہے کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے میری کیوں مغفرت کر دی، تو وہ بھی اس میں لگ جاتے، وہ بھی ایمان میں داخل ہو جاتے۔ اسی لیے صاحب روح البیان کیا فرماتے ہیں؟ نصح قومہ حیا ومیتا، حبیب نجار وہ آدمی تھا جس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میری مغفرت اللہ نے کیوں کی، تو یہ اگر ان کو قتل کے بعد کیا کہا ہے تو یوں کہا جائے گا کہ موت کے بعد انہوں نے آواز دی، جواب دیا۔ اور اگر ان کو ابھی شہید نہیں ہوئے تھے تو پھر یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے زندگی میں بتایا، جنت کی خوشخبری انہوں نے سن لی تو زندہ زندہ بتایا کہ کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا، بما غفر علی ربی، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا اس بات کا جس کی وجہ سے میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے معزز لوگوں میں سے بنایا۔ وجعلنی من المکرمین، دو باتیں ہیں، دو کام ہوئے ہیں، ایک تو مغفرت کی اللہ نے اور دوسری کیا بات کی؟ اعزاز دیا، عزت دی۔ پہلے بات ہماری ہوئی تھی مغفرت کس پر ہوتی ہے؟ ایمان پہ ہوتی ہے۔ مغفرت کس پہ ہوتی ہے؟ ایمان پہ۔ اور اعزاز کس پہ ملتا ہے؟ اچھے عمل پہ ملتا ہے، اچھے عمل پر اجر ملتا ہے۔ تو حبیب نجار ایمان میں داخل ہوئے تو کہا بما غفر علی ربی، میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ کیوں بخشا؟ کا ایمان کی وجہ سے، اور مجھے عزت بخشی۔ بھائی ایک ہوتا ہے اکرام اور ایک ہوتی ہے اہانت۔
اکرام کے معنی اعزاز، عزت دینا، اور اہانت کے معنی ہے رسوا کرنا۔ جب آدمی کی اہانت ہوتی ہے تو اس کو اللہ محتاج کر دیتا ہے، اور اگر اکرام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتیں اپنی طرف سے پوری کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کبھی کسی کی توہین مت کرو، کبھی کسی کی توہین مت کرو، کبھی کسی کو گھٹیا مت سمجھو، اللہ ضرورت پیدا کر دے گا، اس کے پاس تمہیں جانا پڑے گا۔ ہوتا ہے آدمی کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ دن لاتا ہے کہ اسی کے پاس ہمیں صحت کہنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اور کسی کا اکرام کرو گے، اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے آپ کی مدد کرے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حبیب نجار نے جو شہادت پائی، کیسی شہادت، اور دنیا سے جاتے جاتے بھی اپنی قوم کا بھلا چاہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے کو کیسے بھی حالات کیوں نہ آ جاوے، سامنے والے کی خیر خواہی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بات کہہ دی یا کوئی تکلیف آ گئی کسی کی طرف سے تو پھر ان سے یہ منہ مول لیا کہ جاؤ مرنے دو۔ نہیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ شہید ہو رہے ہیں، قوم نے ان کو ذبح کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، اس کے باوجود کیا اللہ سے تمنا ظاہر کر رہے ہیں؟ یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے میری کیوں بخشش کر دی اور مجھے کیوں عزت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھو تو پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا لوگوں کو معاف کیا، اور کیا دعائیں دی، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتے۔ یہ دعوت کے اصول ہیں، دعوت کے اصول ہے۔ اصول سے جب کام ہوتا ہے تو اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ جہاں اصول چھوٹیں گے، صحیح ترتیب نہیں ہوگی، تو پھر سال ہر سال لگنے کے بعد بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادھر تو شہید ہو گئے، کون؟ حبیب نجار شہید ہو گئے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 3 دن میں، بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسا عذاب چکھایا جس کو آگے تذکرہ اس کا آ رہا ہے۔ رسولوں کا کیا ہوا؟ بعض تو کہتے ہیں ان کو بھی شہید کیا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، ہم نے اس کی قوم پر، اس کی قوم یعنی وہ جو شہید ہو گیا اس کی قوم پر، حبیب نجار کی قوم پر، ان کے بعد آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور ہم اتارنے والے نہیں۔ یہ بتلا رہے ہیں کہ ادھر شہید ہو گئے، اب قوم نے جو ظلم کیا تھا اس کی سزا تو ان کو ملنی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی آسمان سے لشکر نہیں اتارا، اور ہم لشکر نہیں اتارا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی کہ اللہ تعالیٰ تو سورج اور چاند اور پوری دنیا کو اگر تباہ کرنا چاہے، ہلاک کرنا چاہے، تب بھی اس کو لشکر کی ضرورت نہیں۔ ارے قوم لوط کو جب اللہ نے برباد کیا، ہلاک کیا ہے، تو ایک فرشتہ نے ایک پر ایسے مارا، اٹھا کے الٹا کر دیا۔ فرشتوں کو اللہ نے کتنی طاقت دے رکھی۔ تو ان لوگوں کی کمزوری بتا رہے کہ ان کو کیا لشکر کی ضرورت تھی۔
روایت میں ہے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لاتے ہیں اور ان کے شہر کا جو مین دروازہ تھا اس کے ایسے پکڑ کے آواز چپ لگاتے ہیں، ایک آواز لگاتے ہیں، سب کے پستے پھٹ گئے، جگر پھٹ گئے اور وہیں پر مر گئے. کوئی بڑے لشکر کی ضرورت نہیں پڑی، ایک فرشتے کی صرف آواز کے اوپر مر گئے، ان کی ہوا نکل گئی. وما انزلنا علی قومہ. دیکھو ایک بات سمجھنے کی بات کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کی کیا قیمت ہے. وہ حبیب نجار کی جنت کی بات تھی تو کہا کہ ان کو کہا گیا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور ان کی بات آئی تو کہا ہم نے لشکر نہیں اتارا ان کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف کہہ رہے کہ ہم نے نہیں اتارا. اور جنت میں داخلے کی بات نہیں کہا، ان کو کہا گیا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس لیے کہ عذاب یہ رعب کی بات ہے، ہیبت کی بات ہے، ڈرانے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تعظیم کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے آسمان سے نہیں اتارا ان کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی لشکر. اور جنت میں داخل ہونے کے لیے تو کیا کہا کہ قیل ادخل الجنہ. قرآن مجید میں جنت میں داخلے کے اندر بہت سی جگہوں پہ قیل کا لفظ آیا ہے، یعنی کہا گیا. کہنے والے کون ہوں گے؟ کہا فرشتے، اور جتنے فرشتے ہوں گے ہر کہے گا کہ ادخل الجنہ ادخل الجنہ. شادی میں کسی کے یہاں آپ گئے ہو اور کوئی بھی آپ کو پوچھے نہیں کہ یار آ گئے کیسے ہیں، بہت اچھا، تو آپ کہیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، عزت اکرام نام کی کوئی چیز سمجھتے ہی نہیں. لیکن اگر گھر کے سارے لوگ آپ کو ملنے آئے اور آپ کا اکرام کرے، یار بہت اچھا ہوا آپ آ گئے، تو خوشی ہوتی ہے کہ یار بہت احترام کیا انہوں نے، سب لوگوں نے ہمیں کہا. تو کہا جنت میں داخل ہونے والے کو ہر فرشتہ اس کو کہے گا کہ یار جنت میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا، جس سے اشارہ ہے کہ ان کا داخلہ اکرام کے ساتھ ہوگا. بھئی دلہن جب آتی ہے تو گھر کے سارے ہی لوگ اس کو ملتے ہیں اور بہت اکرام، تو اس کے داخلے کو احترام کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اس لیے ہر ایک اس کو مبارکبادی دیتا ہے. تو جنتی بھی جب جائے گا جنت میں تو سارے فرشتے ہر ایک اس کو مرحبا مرحبا ادخل ادخل اس طرح کا کہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر، اچھا ایک بات تو اور یہ ہے کہ ان کی قوم بتایا، حبیب نجار کی قوم کے اوپر ہم نے آسمان سے ان کے بعد کوئی لشکر نہیں اتارا، تو ان کی قوم کیوں بتایا؟ ایک بات تو یہ ہے واللہ عالم، اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ قوم ہی کے آدمی کو مار ڈالا، قوم نے اپنی ہی قوم کے لوگ نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو مار ڈالا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حبیب نجار کا جو قبیلہ تھا ان کا قبیلہ ایمان میں داخل نہیں ہوا تھا، دوسرے قبیلے تو داخل ہو گئے تھے، تو انہی کا جو قبیلہ تھا اس قبیلے نے ان کو شہید کیا تھا. اس لیے کہا گیا کہ ان کی قوم پر عذاب آیا. دوسری بات یہ ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک قبیلہ کا ایک آدمی اللہ کی مانتا ہے اس کو جنت سے نوازا جاتا ہے، اور اسی قبیلے کے لوگ جب خدا کا انکار کرتے ہیں تو ان پہ عذاب آتا ہے. اللہ کے یہاں رشتہ داریوں کا کچھ نہیں ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے. دیکھو حبیب نجار ہی کے قبیلے والوں پر عذاب آیا ہے اور حبیب نجار ہی کو اللہ نے جنت میں بھیجا ہے. کیوں؟ ایک ایمان لایا تو اس کو اللہ نے نواز دیا، دوسرے ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں ڈال دیا. وما کننا منزلین، اور ہم بھیجنے والے نہیں ہیں اس طرح سے. سوال یہ ہے کہ جب لشکروں کو اللہ بھیجتے نہیں ہے تو پھر بدر کے اندر، بدر کی جو لڑائی ہوئی تھی سن ہجری 2 کے اندر ہوئی تھی، خندق کی لڑائی، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے. 5000
3000 اس طرح کی تعداد لکھی ہے چوتھے پارے کے اندر. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے اندر جبکہ تم لوگ معمولی تھے. اس آیت کے ان آیات میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتے اتارے تھے اور یہاں اللہ فرما دے کہ ہم اتارتے نہیں ہیں. اس کا جواب بہت اچھا یہ دیا علماء نے کہ دیکھو بدر میں بھی جو اتارے تھے اور خندق میں بھی جو اتارے تھے وہ اللہ کے نبی کی تعظیم کے خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خاطر اتارے تھے. اس مقام کے اوپر حبیب نجار اور دوسرے لوگ نہیں پہنچے ہوئے تھے. دوسرے رسول یہ اللہ کے نبی کی عظمت کے لیے بھیجا، ورنہ خدا کو اگر بدر کے اندر بھی ان کو عذاب دینا ہوتا تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں اتنے سارے فرشتے اترے تھے. اچھا اب اس قوم کا عذاب کیسا رہا اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہا ہے. کس طرح سے؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون. وہ تو ایک ہی آواز تھی، ایک ہی چنگار تھی اور وہ بجھ گئے. قرآن کے الفاظ یہ بتلا رہے بجھ گئے. بجھتا کون ہے؟ آگ بجھتی ہے، آگ ہی تو بجھتی ہے. بجھنے کا لفظ کہاں بولتے ہیں؟ آگ کے لیے آتا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی آواز تھی. ایک کا لفظ ابھی مستقل استعمال کیا یہ بتلانے کے لیے کہ وہ اتنے معمولی تھے کہ ایک آواز میں ختم ہو گئے. ان کی کیا بساط تھی کہ اللہ کے مقابلے میں آ سکتے. اور میں نے جیسے بتایا کہ آواز کا طریقہ کیا تھا. جبرائیل علیہ السلام نے ایک ہی پکار لگائی، سب ڈھیلے ہو گئے، ختم. سب کے پیتے پھٹ گئے، جگر پھٹ گئے اور مر گئے. لیکن قرآن اس کو بتا رہا ہے اس طرح سے کہ وہ ایک ہی آواز تھی بس وہ لوگ بجھ گئے. بجھنے کا لفظ کیوں آیا؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر رازی میں لکھا کہ ان کے بہت جلدی ہلاک ہونے کو بتایا ہے. آگ ہے اس کو پانی ڈالا کا بجھ گیا، دیر نہیں لگتی ہے. ارے بھائی چھری چلائی جائے تو روح نکلتے تو دیر لگتی ہے کہ نہیں؟ لیکن آگ کے اوپر پانی ڈالتے ہی وہ بجھ جاتی ہے، آگ کی حقیقت ختم ہو جاتی. کہاں ان لوگوں کو بھی ایک ہی آواز میں ہلاک کر دیا. تو سوال یہ کہ ان کو آگ کیوں کہا؟ پھر تو یہ آگ بن گئی. اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کب کہی جاتی ہے؟ کوئی بھی جانور ہے اس کی بھی زندگی کب کہتے ہیں؟ جب تک اس میں حرارت باقی ہوتی ہے، گرمی اندر بدن میں ہوتی ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے کہا کہ اب ٹھنڈا ہو گیا، ایسا کہتے ہیں. تو بدن میں حرارت غریزیہ ہوتی ہے جب تک، اس وقت تک زندگی اور جان سمجھی جاتی ہے. اور جب بدن میں گرمی بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ گرمی ہو تو آدمی میں کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے بدن کے اندر. جب بہت زیادہ گرمی ہو جاوے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو غصہ آتا ہے اور دوسرا شہوت بھڑکتی ہے. دو چیزیں. اور ان لوگوں میں بھی یہ دو باتیں تھی، اس لیے کہ ابھی ایک مومن کو انہوں نے قتل کیا تھا تو اس کا ایک جوش تھا، غصہ تھا. اور دوسری بات یہ تھی ان کے اندر جو شہوت تھی، وہ انہوں نے اب وہ عذاب جو ہمیشہ کا ان کو ملنے والا ہے، ابھی جو لذتیں انہوں نے حاصل کی، ایک آدمی کو قتل کر کے انہوں نے جو اپنی ایک بھڑاس نکالی تو گویا کہ ایک ان کو لذت ملی تھی، اس کی شہوت ان کے اندر تھی. تو دونوں چیزیں تھی، غصہ بھی تھا، شہوت بھی تھی. تو گویا کہ ان کا آگ ایک بگولا تھا بدن کے اندر بھڑک رہا تھا.
گویا کہ وہ ایک بھڑکائی ہوئی آگ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ گھمنڈ میں تھے، ظالم تھے، تو آگ کی طرح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک ہی آواز وہاں پہنچائی، تو جیسے آگ کے اوپر پانی ڈالنے سے بجھ جاتی ہے آگ کا، یہ ایسے ہی بجھ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عناصر اربع بنائے، عناصر اربع جانتے ہیں؟ آگ، مٹی، پانی، ہوا، یہ چار چیزیں عناصر اربع کہلاتی۔ انسان بنا ہے کس سے؟ انسان کے بدن میں آگ بھی ہے، آگ بھی ہے، انسان کے بدن میں پانی بھی ہے، انسان کے بدن میں مٹی بھی ہے، نکالو تو نکلے گا، مٹی بھی ہے، اور ہوا بھی ہے نکلتی ہے۔ یہ چاروں چیزیں ہیں۔ کبھی کبھی یہ اپنی فطرت سے، نیچر سے نکل جاتے ہیں۔ پانی کی حقیقت بہنے کی ہے، لیکن پانی کا کبھی پتھر بن جاتا ہے۔ پتھر کی حقیقت کیا ہے؟ سخت ہونا، اس سے بھی کبھی کبھی پانی نکلنے لگتا ہے۔ پانی کی حقیقت بہنا ہے، لیکن وہ کبھی ہوا بن جاتی ہے، نہیں بنتی۔ پتیلا چڑھا دو اس کے اوپر چولہے پہ پانی بھر کے، اور مت دیکھنے جاؤ، ایک آدھ گھنٹے کے بعد جاؤ گے تو پانی کہاں گیا؟ کہاں بن گیا؟ ہوا بن گیا، وہ گیس بن کے اڑ گیا۔ تو بعض چیزوں کو اپنی حقیقت سے دوسری حقیقت میں جانے میں دیر لگتی ہے، لیکن آگ ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے آپ کو چراغ کو بجھانا ہو، پھونک مار دو، بجھ جائے گا۔ دیکھو بند کرو لائٹ، فوراً بجھ جائے گی۔ کہا اسی طرح سے یہ لوگ بھی حرارت کے اندر تھے، ایسا جوش تھا، فرشتوں کی ایک آواز جو پہنچی وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسرۃ علی العباد، ہے افسوس بندوں کے اوپر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب کبھی کوئی بھی رسول آیا گیا، آتا رہا، لوگ ان کا مذاق ہی کرتے رہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ بلکہ آگے چل کے ایک بات یہ ہے کہ جو بھی حق کا علم بردار ہو، کھڑا ہوا ہے، حق کو لے کر اٹھا ہے، اس کا مذاق کیا گیا ہے، اس کو ستایا گیا ہے۔ جس نے بھی دین کی بات کو صحیح انداز میں پیش کیا ہے، جہاں کہیں بھی پیش کیا ہے، اس کو لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، اس کو تنگ بھی کیا، اس کو ستایا بھی۔ اپنی قوم میں بھی یہ ہوا ہے۔ ہاں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے عالم، جس کی لکھی ہوئی کتاب قرآن مجید کے بعد دوسرے نمبر پہ سمجھی جاتی ہے، انہوں نے کوئی مسئلہ بتلایا، بادشاہ کو ناگوار گزرا، ستایا، نکال دیا، وہ بادشاہ ایک ہی مہینے میں گزر گئے۔ واقعات ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے اس کی، کہ جو بھی حق کو لے کر اٹھا ہے اس کو ستایا گیا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ دے۔ سبحان